اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک 1 لیسن 3 ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس چیپٹر میں 2 نئے کانسیپٹس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ کرا دوں کہ ہم لوگ بک 1 میں جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اور اسم ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ بہت سمپلی رفلی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ناؤنز اور پروناؤنس. لوگوں کے، جگہوں کے نام، یا جو پروناؤنس ہوتے ہیں ہی، شی، دے وغیرہ، یا ٹری، احمد وغیرہ. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے شروع ہونے والے جملے جملہ اسمیہ کہلاتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم لوگ 2 نئے کانسیپٹ پڑھیں گے. پہلا کانسیپٹ ہے ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کا. ڈیفینٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں ا بک، عربی میں ہم اس کو کہیں گے کتابن. کتابن. اب دیکھیے 2 پیش لگے ہوئے اس کے اوپر، کتابن یعنی ا بک. یہ ہے انڈیفینٹ. انڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی عام کتاب، عام. ٹھیک ہے نا، ا بک کوئی بھی عام کتاب. لیکن اگر کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے تو ہم انگلش میں کہتے ہیں اس کو ڈیفینٹ دا بک، اور عربی میں ہم کہتے ہیں اس کو الکتاب. ٹھیک ہے نا، تو ال لگا دیتے ہیں. تو ال لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیفینٹ ڈیفینٹ بن جاتا ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں ال لگانے سے، ایک تو انڈیفینٹ ڈیفینٹ بن جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ 2 جو پیش لگے ہوئے ہیں یہ 2 پیش ایک پیش بن جاتا ہے. الکتابو، ٹھیک ہے نا، سنگل ایک پیش رہ جائے گا. تو الکتابو دا بک، کتابن آ بک. اسی طرح سے اگر ہم کہیں ولدن ا بوائے، ولد ایک بچہ، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی لڑکا. دا بوائے اگر ہم کہیں تو ہوگا الولدو. یہ 2 پیش جو ہے ایک پیش بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ال آ جائے گا تو دا بوائے بن جائے گا. پہلا کانسیپٹ تو یہ ہے. اگلا کانسیپٹ ہے ہمارا سولار لیٹرز اور لونر لیٹرز. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ال کے ساتھ یہ والے لیٹرز آئیں گے، عربی کے الفابیٹس ہیں الف سے لے کے یا تک، الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ سارے لیٹرز ہیں. تو کیا یہ لام پڑھا جائے گا یا ڈراپ کیا جائے گا؟ تو اگر یہ لام ڈراپ کر دیا جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے شمسیہ. شمسیہ لیٹر ہیں یہ. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں عبد الشمس، عبد الشمس. اب دیکھیے ہم نے عبد الشمس کہا، ہم نے عبد الشمس نہیں کہا. تو کیا ہوا کہ جب شاہ آیا، جو شاہ ہے، شاہ کے ساتھ جب ال آتا ہے اور اس سے پہلے کوئی ورڈ آتا ہے تو ہم لام کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عبد الشمس کہیں گے، عبد الشمس نہیں کہیں گے. اسی طرح عبد الرحمن، عبد الرحمن. اب دیکھیے آپ نے عبد الرحمن نہیں کہا، عبد الرحمن. عبد الرحمن میں یہ لام ڈراپ ہو جائے گا. تو را بھی جو ہے حروف شمسیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب شمسیہ کون سے والے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے جو ریڈ ہوئے میں ہیں یہ شمسیہ ہیں. ابھی ہم نے 2 پڑھے، شا اور دوسرا پڑھا را. ٹھیک ہے نا. یہ تا، سا، دال، زال، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون، یہ سارے حروف شمسیہ ہیں. اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو لام ہوگا ال والا، یہ لام ڈراپ ہو جائے گا، نہیں پروناؤنس کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دوسرے جو ریمیننگ لیٹرز ہیں الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم ہا واو یا، یہ سارے ہیں قمریہ، لونر. اب اگر ہم مثال کے طور پہ بولیں القمر، ٹھیک ہے نا، القمر ہے یہ، تو لام پروناؤنس کیا جا رہا ہے، تو ایسے لفظ کو کہلاتے ہیں، ایسے الفابیٹس کہلاتے ہیں لونر الفابیٹس یا لونر لیٹرز. ٹھیک ہے. یہ قمر سے آیا لونر، کیونکہ قمر میں لام پڑھا جا رہا ہے تو قمریہ کہلاتے ہیں یہ لیٹرز. اور شمسیہ میں لام کیونکہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو یہ شمسیہ کہلاتے ہیں. تو قمریہ لیٹرز یہ ہو گئے الف با جیم ہا خا عین غا فا، یہ غر ہو گئے، اور یہ شمسیہ ہو گئے. اچھا، اب اس کو یاد رکھنے کے دو طریقے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے سمجھنے کا؟ اس کو اگر آپ کو یہ ساری باتیں نہ یاد رہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ زبان ہے نا، ٹنگ ہے ہماری، تو یہ جو ٹنگ کا جو آگے کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں بلیڈ. ٹھیک. جو الفابیٹس بلیڈ سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تا سا دال زال رے زے سا سین شین صاد ضاد طا ظا لام نون. یہ سارے جو ہیں اس حصے سے زبان کے ادا ہوتے ہیں. آپ پروناؤنس کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تا آپ یہ حلق سے نہیں نکالتے ہیں. سا کہاں سے نکالتے ہیں؟ آپ یہاں سے نکالتے ہیں. دال کے لیے آپ زبان کے آگے کا حصہ، دال زال را زا تا سا. تو یہ سارے جو الفابیٹس ہیں، یہ جو ریڈ والے ہیں، جو جنہیں ہم کہہ رہے ہیں شمسیہ، یہ سارے زبان کے آگے کے حصے سے ادا ہو رہے ہیں. تو زبان سے آگے کے حصے سے ادا ہونے والے جو الفابیٹس ہیں وہ شمسیہ کہلائیں گے، شمسیہ، اور ان کا لام ڈراپ ہو جائے گا. اور جو ریمیننگ الفابیٹس بچے جو زبان کے پیچھے کے حصے سے ادا ہوں گے، جیسے کہ الف با جیم ہا خا، یہ سب جو حلق سے آوازیں آ رہی ہیں یا زبان کے پیچھے کے حصے سے، یہ سارے قمریہ ہیں اور ان کا لام ڈراپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کا لام ڈراپ نہیں ہوگا، اور جو زبان کے آگے کے حصے سے ادا کیے جاتے ہیں الفابیٹس، ان کا لام ڈراپ ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ ساری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں تو میں آپ کو ایک نیمونک بتاتا ہوں جس سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ قمریہ کون سے ہیں، شمسیہ کون سے ہیں. اب آپ دیکھیے قمریہ، دیکھیے کیا ہے. قمریہ کون سے ہیں؟ یہ والے الف با جیم ہا خا عین فا قاف. ٹھیک ہے. اب اگر آپ ہم ان کو لیں، قمریہ والوں کو، ان الفابیٹ کو آپ لے لیں، آپ ان سب کو لیں تو آپ ایک نیمونک بنا سکتے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے. تو آپ دیکھیے، آپ نے حق، ہا ہو گیا، قوف ہو گیا، کاف ہو گیا، الف ہو گیا، خا ہو گیا، واو، فا، آ، جا، غا، با، ہا، غم، ما، یا. تو ہم نے اس نیمونک میں سارے قمریہ جو حروف ہیں وہ ہم نے کور کر لیے. حق کا خوف عجب غم ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حق، الحق. تو آپ یاد رکھتے ہیں کہ حق کا خوف عجب غم ہے. حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ ہیں حروف قمریہ، اور قمریہ میں جو لام ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتا. تو یہ میں نے آپ کو دو طریقہ بتا دی یاد کرنے کے. یا تو زبان سے آپ یاد رکھ لیں، آگے والے شمسیہ ہیں اور جو پیچھے سے ادا ہونے والے وہ قمریہ ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اگر وہ یاد نہ رہے تو آپ حق کا خوف عجب غم ہے سے یاد رکھ لیں کہ یہ والے جو حروف ہیں وہ قمریہ ہیں اور جو باقی ہیں وہ شمسیہ ہیں. چلیں آپ لیسن شروع کریں.
Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thalithu, third lesson. Baytun, a house. Al-baytu, the house. Kitabun, a book. Al-kitabu, the book. Qalamun, a pen. Al-qalamu, the pen. Jamalun, a camel. Al-jamalu, the camel. अच्छा, al-qalamu maksurun. अब देखिए, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये द पेन. अब इसमें अल लगा हुआ है तो हम कहेंगे द पेन, और अल के साथ हमने कहा कि एक ही पेश आ सकता है, अल कलमु. मकसूरुन, अब ये मकसूरुन में दो पेश लगे हुए हैं तो ये होगा इंडेफिनिट, और हम इसको कहेंगे द पेन इज ब्रोकन. मकसूर यानी टूटा हुआ है, पेन इज ब्रोकन. अगला है अलबाबु मफ्तूहन. अलबाबु अगेन अल के साथ आया तो एक आया, और इंडेफिनिट है मफ्तूहन, तो द डोर इज ओपन. मफ्तू है, खुला हुआ है दरवाजा, द डोर इज ओपन. नेक्स्ट, अलवलदु जालिसुन, द बॉय इज सिटिंग. वलमुदर्रिसु वाकिफुन, एंड द टीचर इज स्टैंडिंग. लड़का बैठा हुआ है और टीचर खड़ा हुआ है. अलकिताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन, द बुक इज न्यू एंड द पेन इज ओल्ड. अलहिमारु सगीरुन वल हिसानु कबीरुन, द डोंकी इज स्मॉल एंड द हॉर्स इज बिग. अलकुर्सियु मकसूरुन, द चेयर इज ब्रोकन. अलमिंदीलु वसीखुन, द हैंडकरचीफ, द रुमाल, the tissue, the napkin is dirty. वसीख यानी गंदा या dirty. Next, al-ma'u baridun, al-ma' यानी पानी, the water is cold. al-qamaru jamilun, qamar कहते हैं चांद को, moon, the moon is beautiful. al-baytu qareebun wal-masjidu ba'idun, the house is near and the masjid is far. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun, the stone is heavy. Thaqil yani heavy. Wal-waraqu khafifun, and the paper is light. Waraq yani paper, उर्दू में भी हम कहते हैं वरक. खफीफ यानी लाइट, हल्का. वरक लीव्स के लिए भी आ सकता है, पत्तों के लिए भी, या पेपर के लिए आता है. अल-लबनु हारुन, the milk is hot, दूध गर्म है. अल-कमीसु नज़ीफुन, the shirt is clean. अब देखिए यहाँ पे आपको ये ऑपोजिट सिखा रहे हैं. नज़ीफ का ऑपोजिट है वसीख, और नज़ीफ यानी साफ, क्लीन, क्लीन एंड डर्टी. मूविंग ऑन, तमारीनु एक्सरसाइजेस. हमने पहले पढ़ा था एक वर्ड तमरीन, तमरीनुन, उसका मतलब होता है एक्सरसाइज. तमारीनु प्लूरल है, एक्सरसाइजेस. इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, ठीक है. रीड एंड राइट विद द करेक्ट एंडिंग्स. एंडिंग का मतलब है दो पेश लगाने या एक पेश लगाने, सही एंडिंग के साथ आप उसको लिखें और पढ़ें, ठीक है. मस्जिदुन इज विद तनवीन, दो पेश हैं इस पे, और अल मस्जिदु के ऊपर एक पेश है. बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. मस्जिदुन, a masjid, a mosque. Al masjidu, the masjid. Al ma'u, the water. Ma'un, water, a water. Al baytu, the house. Babun, a door. Qalamun, a pen. Al qalamu, the pen. Al kalbu, the dog. Kalbun, a dog. Qamisun, shirt, a shirt. Waladun, a boy. Al hajaru, the stone. Al-waladu, the boy. Himarun, a donkey. Al-himaru, the donkey. Al-hisanu, the horse. Hisanun, a horse, घोड़ा. ठीक है, मूविंग ऑन. इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट. अगेन आपको ज़बर ज़ेर पेश से ही लगाने. अल-मक्तबु मकसूरुन, the table is broken. Al-mudarrisu jadidun, the teacher is new. Al-qamisu wasikhun, the shirt is dirty. Al-labanu baridun, the milk is cold.
Al-masjidu maftuhun. The masjid is open. Al-hajaru kabirun. The stone is big. Al-labanu baridun wal-ma'u harun. The milk is cold and the water is hot. Al-imamu jalisun wal-mudarrisu waqifun. The imam is sitting and the teacher is standing. Al-qamaru ba'idun. The moon is far, chand dur hai. Al-mindilu nadhifun. The handkerchief is clean. Rumal paak hai, saaf hai. आगे चलें. Exercise number 3. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. Fill in the blanks in what follows with by putting suitable words from the following words. ठीक है, यानी ये जो अल्फाज दिए गए हैं आपको, इनमें से सूटेबल आपको मुनासिब जो कलिमा है, कलिमा यानी वर्ड, जो मुनासिब कलिमा है उसको आपको यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने. क्या होगा? अल हजरु जमीलुन, पत्थर खूबसूरत है. अल हजरु वसिखुन, पत्थर जो है वो गंदा है. अल हजरु मफ्तूहुन, पत्थर जो है खुला हुआ है. अल हजरु हारुन, पत्थर गर्म है. अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है, वजनी है. अल हजरु खफीफुन, पत्थर हल्का है, लाइट है. तो सकीलुन सबसे मुनासिब है ये. ठीक है. इसी तरह अलबाबु मफ्तूहुन, अलकमरु जमीलुन, अलवरकु खफीफुन, अलमिंदीलु वसिखुन, अल्लबनु हारुन. मूविंग ऑन. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. Fill in the blanks in what follows by putting suitable word. ठीक है. अब आपको सेम चीज दोबारा करनी है, suitable word लिखना है. अब यहाँ ब्लैंक है, क्या लिखेंगे आप? अलबैतु नज़ीफुन, the house is clean. डैश मकसूरुन, अलमक्तबु मकसूरुन, the table is broken. डैश बारिदुन, अलमाउ बारिदुन, the water is cold. डैश करीबुन, अलबैतु करीबुन, the house is near. डैश बईदुन, अश्शम्सु बईदुन, the sun is far. अब देखिए मैंने अल शम्सु नहीं कहा, मैंने कहा अश्शम्सु, क्योंकि ये शमसिया है. डैश वाकिफुन, अलवलदु वाकिफुन, the boy is standing. जालिसुन हसनुन, हसनुन जालिसुन, हसन is standing. डैश कबीरुन, अल किताबु कबीरुन, the book is big. कदीमुन, पुराना है. क्या पुराना है भाई? अल मस्जिदु कदीमुन, मस्जिद पुरानी है. the mosque is old. डैश जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, टीचर जो है नया है. अच्छा, आगे चलिए. अगली एक्सरसाइज है हमारे पास अल कलिमातु अल जदीदतु. कलिमात का मतलब है वर्ड्स और कलीमा का मतलब होता है वर्ड. अ वर्ड सिंगल वर्ड, वर्ड्स प्लूरल है उसका. जदीदा यानी नया, न्यू वर्ड्स. अल कमर मून, जदीद न्यू, कदीम ओल्ड, वसिख डर्टी, नज़ीफ क्लीन, हार हॉट, बारिद कोल्ड, सगीर स्मॉल, कबीर कबीरुन बिग, मफ्तूहन ओपन, मकसूरुन broken, thaqilun heavy, khafifun light, jamilun beautiful, waqifun standing, jalisun sitting. ठीक है. अच्छा, नजमुन का क्या हुआ? अन नजमू, अ स्टार, अन नजमू द स्टार. अल की वजह से एक पेश रह गया. रजुलुन अ मैन, दो पेश है. अर रजुलु, अल की वजह से एक पेश हो गया, द मैन. दीकुन रूस्टर, अद्दीकु एक पेश. तालिबुन अ स्टूडेंट, अत्तालिबु
the student. اچھا جی آگے چلیں. النجم بعید, the star is far. الرجل واقف, the man is standing. السكر حلو, the sugar, سکر یعنی sugar, حلو یعنی sweet. شوگر جو ہے میٹھی ہے, شکر جو ہے وہ میٹھی ہے. الطالب مریض, the student is sick. الدیک جمیل, the rooster is beautiful. الدفتر جدید, the دفتر یعنی نوٹ بک, the دفتر is the notebook is new. التاجر غنی, the businessman is rich. غنی یعنی rich. الدکان مفتوح, اب اردو میں بھی دکان بولتے ہیں, ہم عربی میں بھی دکان بولتے ہیں. الدکان مفتوح, the shop is open. آج کل تو بند ہے کرفیو کی وجہ سے. الولد فقیر, the boy is old, the boy is poor. فقیر یعنی غریب ہے, فقیر ہے. الولد, the boy is poor. التفاح لذیذ, the apple is tasty. لذیذ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم, لذیذ ہے مزیدار ہے. the apple جو سیب ہے وہ مزیدار ہے, لذیذ ہے. اچھا اگلی ایکسرسائز ہے ہماری. اچھا الطبیب طویل والمدرس قصیر, the doctor is tall. طویل یعنی tall. اب دیکھیے ایک سے ہی الفاظ ہیں اس میں جو الفابیٹس ہیں, تا تا, tall لا, لا لا تا تا, tall طویل. الطبیب طویل والمدرس قصیر, and the teacher is قصیر, is short. گٹا ہے, چھوٹی ہائٹ کا ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ لمبی ہائٹ کا ہے, زیادہ ہے, لمبا ہے. تمارین و ایکسرسائز. اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. read and write with the correct endings. الباب والتاجر النجم والقمر والديك والماء السرير البيت والمسجد والرجل السكر الورق. ٹھیک ہے. ڈور, بزنس مین, اسٹار, مون, روسٹر, واٹر, بیڈ, ہاؤس, ماسک, مین, شوگر, پیپر. اچھا جی نیکسٹ ایکسرسائز ہے. املا الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. fill in the blanks using suitable words. غنی, اب آپ کہہ لیں سلیم. غنی, سلیم is rich. لیکن یہ کہہ رہے ہیں note that the first word in the sentence should have al. چلیں آپ سلیم نکال دیجئے, آپ بولیں الولد, الولد غنی, the boy is rich. حلو, میٹھا ہے, کیا میٹھا ہے؟ السکر, السکر حلو. آپ بول سکتے ہیں, کچھ بھی بول سکتے ہیں. الموز حلو, the banana is sweet. مریض, کیا کہیں گے؟ التاجر مریض, بزنس مین بیمار ہے, مریض ہے. لذیذ, التفاح لذیذ, the apple is tasty. الامام, الامام طویل, the imam is tall, مسجد کا امام جو ہے وہ لمبا ہے. قصیر, short. کون ہے بھائی گٹا؟ آپ بول دیں کہ مثال کے طور پہ المدرس, المدرس قصیر is short, کم ہائٹ کا ہے مدرس. آگے جی بھائی اگلا ہے ہمارا اختر کلمة من القائمة با تناسب الکلمة التي في القائمة الف حمزہ. تو یہ دو لسٹ ہیں, حمزہ اور با. اختیار کریں کلمہ بی لسٹ میں سے, با لسٹ میں سے. تناسب جو مناسبت رکھتی ہے کلمے جو الف حمزہ والی لسٹ میں ہے, یعنی اس لسٹ کے ورڈز کو اس والی لسٹ سے میچ کرنا ہے. choose a word from the list B corresponding to the word in the list A. ٹھیک ہے, میچ کرنا ہے آپ کو. اب لذیذ, لذیذ کے ساتھ کیا میچ کرے گا؟
तालिब दुकान तुफ़ाह, तुफ़ाह मैच करेगा। The apple is tasty, मकसूर, मकसूर के साथ क्या मैच करेगा? टूटा हुआ है, broken। तालिबु broken, दुकान is broken, माऊ broken, अल कलमु मकसूर, the pen is broken। थकील heavy, अल हजरु थकील, the stone is heavy। मफ्तूहुन open, क्या खुली हुई है भाई? दुकान खुली हुई है, the दुकान is open। मरीदुन, कौन बीमार है भाई? The student is sick। अल हारुन, क्या गर्म है भाई? अल माउ हारुन, the water is hot। ठीक है। अब कलिमात जदीद कौन से हैं? हुल्वुन स्वीट, मरीदुन सिक, दुकानुन शॉप, गनीयुन रिच, तवीलुन टॉल, फकीरुन पुअर, कसीरुन शॉर्ट, अत्तुफ़ाहु द एप्पल, द एप्पल। ठीक है। और फाइनली इन्होंने एक लिस्ट दी है, अल-हुरूफुल क़मरिय्यतु वल-हुरूफुश शम्सिय्यतु। तो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, अभी मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि हुरूफ क़मरिया, हुरूफ शम्सिया कौन से हैं। हुरूफ शम्सिया वंस अगेन कौन से थे? जो तो शम्सिया वाले जो हैं ज़बान के आगे के हिस्से थे। ये वाले जो लिस्ट है आपकी, ये जो सारे ता, सा, दा, ये सब जो है ज़बान के आगे के हिस्से से हैं। और जो हुरूफुल क़मरिया हैं वो हलक से और ज़बान के पीछे के हिस्से से अदा होते हैं। और हमने बताया था क़मरिया को याद करने का एक शॉर्टकट फार्मूला, हक का खौफ, हक का खौफ अजब गम है। ठीक है, हक का खौफ अजब गम है। इससे आपको दोनों लिस्ट याद हो जाएंगी। अच्छा, आगे चलिए। अगली एक्सरसाइज है तमरीनुन, इक़राइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मुराइयन क़वाइद नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्यति वश्शम्सिय्यति। इक़रा, read the following words, वक्तुबहा and write them, मुराइयन, मुराइयन मतलब रियायत करते हुए, considering the rules of, rules of किस चीज़ के? नुत्क़, नुत्क़ यानी the rules of pronouncing the lunar letters and solar letters। इनको लिख, रीड एंड राइट, उनको प्रोनाउंस करें, लिखें और पढ़ें, उसकी नुत्क़ का ख्याल रखते हुए, प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखते हुए। देखिए अलबैतु, अलबैतु। अब आप देखिए ये बा जो है ज़बान के आगे के हिस्से से आ रहा है या पीछे के हिस्से से आ रहा है? अलबैतु, बैतु ज़बान के पीछे के हिस्से से आ रहा है, तो ये हुरूफ क़मरिया में से है। तो अलबैतु, अद्दीकु, अद्दीकु, दा जो है वो ज़बान के आगे के हिस्से से आ रहा है, शम्सिया। तो अगर आप पीछे के डायग्राम को देखेंगे, ज़बान बनाइए आप और लिस्ट रखिए सामने, और दूसरे मेथड से भी लिखिए। क़मरिया वाले जो लेटर्स हैं, हक का खौफ अजब गम है, तो उसके हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अलबैतु, अद्दीकु, अलमुदर्रिसु, अलबाबु, अत्तालिबु, अस्सुक्करु, अद्दफ्तरु, अलअखु, अर्रसूलु, अलवजहु, अस्सदीक़ु, अलकुरआनु, अस्सलातु, अलकअबतु, अर्रअसु, अलिस्बअु, अस्साबूनु, अज़्ज़ुफ़्रु, अलफज्रु, अज़्ज़ुहरु, अलअस्रु, अलमग़रिबु, अलइशाउ। अलबैतु द हाउस, अद्दीकु द रूस्टर, Al-Mudarrisu the teacher, Al-Babu the door, Al-Talibu the student, Al-Sukkaru the sugar, Al-Daftaru the notebook, Al-Akhu the brother, Al-Rasulu the messenger, Al-Wajhu the face, Al-Sadiqu the friend, Al-Qur'anu the Qur'an, Al-Salatu the prayer, Al-Ka'batu the Kaaba, Al-Ra'su the head, Al-Isba'u the finger, ungli, As-sabunu the soap, Az-zufru the fingernail, nakhun the nail, nakhun. Al-fajru फजर की नमाज, al-zuhr, al-asru, al-maghribu, al-isha'u। इसी के साथ आज का लेसन खत्म हुआ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।